ایک نمایاں شخصیت حضرت پیر محترم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرات یقین فرمائیں، میں ایک ایسی یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں جہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، حضرت پیر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، پڑھانے والوں میں بھی اور پڑھنے والوں میں بھی۔ لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ اور فخر کے ساتھ آپ سے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی وہ طنز کے ساتھ کسی مجلس میں مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اپنی اس بات کو منوانے کے لیے استناد کے طور پر اپنے کسی عالم سے استشہاد کیجیے، تو میں ضیاء القرآن کو پیش کرتا ہوں، میں ضیاء النبی کو پیش کرتا ہوں، میں سنت خیر الانام کو پیش کرتا ہوں۔ جب وہ جسٹس تقی عثمانی کی بات ہوتی ہے تو میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ کی بات کرتا ہوں، جب شبلی نعمانی کی بات ہوتی ہے تو میں پیر محمد کرم شاہ کی بات کرتا ہوں، جب مفتی محمد شفیع کی بات ہوتی ہے میں پیر محمد کرم شاہ کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ شو کیس میں سجایا جانے والا وہ شو پیس ہے کہ یقین کیجئے جو ہمہ جہت ہے، جو ہمہ پہلو ہے۔ اگر فقہ کی بات ہو تو پیر محمد کرم شاہ، اگر ادب کی بات ہو تو پیر محمد کرم شاہ، تفسیر کی بات ہو تو پیر محمد کرم شاہ، حدیث کی بات ہو تو پیر محمد کرم شاہ۔ اے پیر محمد کرم شاہ، میں آج آپ کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اے پیر محمد کرم شاہ، میں آپ کی فقاہت کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کے ادب کو سلام کرتا ہوں۔ اے پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں آپ کی ضیاء القرآن کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی ضیاء النبی کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی سنت خیر الانام کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھ کر کیے جانے والے فیصلوں کو سلام کرتا ہوں، جن کو اسلام آباد ہوٹل میں پیر صاحب کی زیر صدارت سجائی جانے والی مجلس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 اہل علم نے جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، سب نے یکساں طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے، اور مجھے وہ لفظ یاد آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، راولپنڈی ضیاء العلوم کے جلسے میں میں موجود تھا، میری یہ اپنی سنی ہوئی بات ہے، میری اپنی شہادت ہے، غالباً حاجی صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت کے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک لفظ کہا تھا جو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آج میں کہہ رہا ہوں، اس وقت اس نے کہا تھا پیر محمد کرم شاہ مدد اللہ العالی کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سونا رکھ دیا جائے تو پیر کرم شاہ کا پلڑا بھاری ہوگا، پیر کرم شاہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اس لیے کہ زمانہ صدیوں بعد، مدتوں بعد پیر محمد کرم شاہ پیدا کرتا ہے۔ میں بھیرے کی سرزمین کو سلام کرتا ہوں جس نے ہمیں پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک انمول تحفہ دیا ہے۔ میں بھیرے کی سرزمین کو سلام کرتا ہوں جس سرزمین میں وہ مرد حق آسودہ خاک ہے۔ میں پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلام کرتا ہوں جس نے حسنات کے امین جناب امین الحسنات کی صورت میں ہم سب پہ کرم فرمایا ہے۔ یہ ان کے مشن کو لے کر، یہ ان کی فکر کو لے کر، یہ ان کے علم اور عمل سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر ضیاء الامت کی ضیاء پاشیاں کر رہے ہیں، ضیاء القرآن کے نور کو عام کر رہے ہیں، ضیاء النبی کے نور کو عام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ آخری بات کہنے کی اجازت ہے، مجھے یہ سعادت حاصل ہے پیر صاحب کے جب ضیاء النبی کا پہلا ایڈیشن مکمل ہوا تو پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کی ایک تعارفی تقریب منعقد کی، اور الحمدللہ کہ اس کی کمپیئرنگ کے لیے میرا انتخاب کیا گیا، اور ٹیلی ویژن والوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ ہم ضیاء النبی کے لیے ایک تقریب منعقد کرنا چاہتے ہیں جس میں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب بھی تشریف لائیں گے،
تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کی کمپیئرنگ کریں. تو میں نے کہا اس سے بڑا مجھے ٹیلی ویژن کی تاریخ میں اور کوئی اعزاز نہیں ملے گا. میں انشاءاللہ اس تقریب میں سعادت حاصل کرنے کے لیے پاؤں کے بل نہیں سر کے بل آؤں گا. میں اس تقریب میں حاضر ہوا اور میں نے گفتگو کا آغاز کیا. تو میں نے کہا اس وقت میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس وقت دور بدل چکا تھا, دوسرے لوگ آ چکے تھے, ضیاء الحق کا دور جا چکا تھا. میں نے کہا پیر صاحب کو لفظ ضیاء سے بڑی محبت ہے. آپ نے رسالہ نکالا ضیاء حرم, تفسیر لکھی ضیاء القرآن, اور اب سیرت النبی منظر عام پہ آئی ہے ضیاء النبی. ابھی میں اتنا کہنے پایا تھا کہ پروڈیوسر اوپر سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کیجئے, پروگرام کا نئے سرے سے آغاز کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا آپ یہ نہ کہیں آپ خود بھی مار کھائیں گے مجھے بھی مروائیں گے, یہ لفظ ضیاء کا تکرار آپ نہ کریں. میں نے کہا جس شخصیت کا میں تعارف پیش کر رہا ہوں وہ تو سراپا ضیاء ہے, میں اس لفظ سے کیسے گریز کر سکتا ہوں, اس لفظ سے کیسے صرف نظر کر سکتا ہوں. اللہ رب العالمین ضیاء القرآن کی روشنی سے, ضیاء النبی کی روشنی سے, ضیاء حرم کی روشنی سے حضرت پیر صاحب کی قبر کو منور فرمائے, حضرت صاحب کی درجات کو بلند تر فرمائے, اور ہم سب کو اللہ رب العالمین یہ توفیق برآمد فرمائے کہ ہم ان کی ضیاءپاشیوں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.